قرآن مجید کا 14واں سورہ سورہ ابراہیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں اور خدائے عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے۔ اس کے بعد خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لائیں اور انہیں خدائی دنوں کی یاد دلائیں کہ بے شک اس میں تمام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے افراد کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی جبکہ وہ بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا سخت امتحان تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام بسنے والے بھی کافر ہو جائیں تو ہمارا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے سے پہلے والوں قوم نوح اور قوم عاد و سمود اور جو ان کے بعد گزرے ہیں اور جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو انہی کے منہ کی طرف پلٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں اور ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ تو رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک معینہ مدت تک زمین میں چین سے رہنے دے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم سب بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تو اب کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ ان رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن خدا جس بندے پر چاہتا ہے مخصوص احسان بھی کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بلا اذن خدا کوئی دلیل یا معجزہ لے آئیں۔ اور صاحبان ایمان تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے، اور ہم یقیناً تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دیں گے یا تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ گے۔ تو پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ خبردار، گھبراؤ نہیں، ہم یقیناً ظالمین کو تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے مقام اور مرتبے سے ڈرتے ہیں اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور پیغمبروں نے ہم سے فتح کا مطالبہ کیا، اور ان سے اناد رکھنے والے سرکش افراد ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا جسے گھونٹ گھونٹ پئیں گے، اور وہ انہیں گوارا نہ ہوگا، اور انہیں موت ہر طرف سے گھیر لے گی حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سخت عذاب لگا ہوا ہے۔
جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راک کی ہے جسے اندھڑ کے دن کی تند ہوا اڑا لے جائے کہ وہ اپنے حاصل کیے ہوئے پر بھی کوئی اختیار نہ رکھیں گے، اور یہی بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق کو لا سکتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پیروکار تھے، تو کیا آپ عذاب الہی کے مقابلے میں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔ اب تو ہمارے لیے سبھی برابر ہے، چاہے فریاد کریں یا صبر کریں کہ اب کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا۔ تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور صاحبان ایمان و عمل صالح کو ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ حکم خدا سے وہیں رہیں گے، اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے، جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ شجرہ ہر زمانے میں حکم پروردگار سے پھل دیتا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ہوش میں آ جائیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اللہ صاحبان ایمان کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا؟ وہ جہنم جس میں یہ سب واصل ہوں گے، اور وہ بدترین قرار گاہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے مثل قرار دیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہکا سکیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تھوڑے دن اور مزے کر لو، پھر تو تمہارا انجام جہنم ہی ہے۔ اور آپ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازیں قائم کریں اور ہمارے رزق میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں انفاق کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو محفوظ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو معصیت کرے گا اس کے لیے تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پروردگار،
ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو سب سے باخبر ہے، اور اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے، کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا، اور خبردار خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی، اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟ اور تم تو انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور ان لوگوں نے اپنا سارا مکر صرف کر دیا، اور خدا کی نگاہ میں ان کا سارا مکر ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لباس قطران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی، تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اسی کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہی خدائے واحد و یکتا ہے، اور پھر صاحبان عقل نصیحت حاصل کر لیں۔